میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں ایک انوکھی مثال ہے۔ بالکل بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی لوگ بھی ایسا نہیں کر سکے جو ان دو درویشوں نے کیا ہے، میاں بیوی نے جو کیا ہے، ایسا آپ کو پوری دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ نوٹوں والے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں خیراتیں بڑی بڑی اور بہت بہت انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اچھا جی، روزوں کی وجہ سے ہماری تھوڑی سی ریکارڈنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، شیڈول ہمارا۔ کوشش ہم کرتے ہیں کہ کرنٹ باتوں کو ضرور ڈسکس کریں۔ جی، وہ یہ تھی کہ بلقیس عیدی صاحبہ فوت ہو گئی۔ مرحومہ بڑی ہی عظیم عورت ہوئی ہیں، بڑی ہی عظیم عورت ہوئی ہیں۔ 14 اگست 1947 کو گجرات میں، انڈیا کا جو شہر کیا ہے دن ہے ان کی پیدائش کا، ایگزیکٹلی پاکستان کی پیدائش کا۔ جی جی جی، بڑے اعزاز کی بات۔ مادر پاکستان کا خطاب بھی ان کو ملا، جی، اور انڈیا سے مدر ٹیسا ایوارڈ ملا۔ روس کا سب سے بڑا ایوارڈ جو لینن پیس پرائز ہے وہ ان کو ملا ہوا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے انہیں حلال امتیاز ایوارڈ دیا۔ مطلب ایوارڈ ان کے لیے میرا خیال ہے کو مانی نہیں چھوٹے رہے۔ میں کہتا ہوں جی کہ دونوں میاں بیوی نے حد کر دی، حد کر دی ہے۔ ماں جی بلقیس صاحبہ بھی کسی صورت بھی عیدی صاحب سے کم محنت نہیں انہوں نے، بلکہ آپ ایک بات پہ غور کرو کہ دیکھیں سیدھی بات ہے کہ آج تک بہت کم لوگوں کے حصے میں یہ اعزاز آتا ہے کہ ان کی ایمانداری پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ تو الحمدللہ عیدی مرحوم جو تھے وہ ان چند لوگوں میں سے تھے۔ تو ان کی ایمانداری میں عام طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی ایمانداری میں اس کی شریک حیات کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ جی، یہ تو بہت سے انٹرویوز میں انہوں نے مانا بھی ہے۔ عیدی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بیوی میری نے میرا بڑا صابر شاکر، بڑی صابر شاکر، اور ان کے جو لیکچر ہیں مختلف شوز میں بیٹھ کے جو بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اگلی نسل کی بچیوں کے لیے جو لیکچر دیتی تھی، کیا بات ہے، اتنی خوبصورت اور گراؤنڈ ریالٹی وہ پیش کرتی تھی اپنی گفتگو میں عورتوں کے لیے کہ دل خوش ہو جاتا تھا کہ یار کتنی عظیم عورت ہیں۔ اپنی زندگی میں کوئی انہوں نے 16,000 لاوارث بچوں کو ریسکیو کیا، 16,000 لاوارث بچوں، اور دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایمبولینس سروس جو ہے وہ یہ چلاتے رہے ہیں، ابھی تک چل رہی ہے، اور اس میں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہوا ہے، بھرپور ساتھ دیا ہوا ہے عیدی صاحب کا۔ اور پھر خواتین کے لیے خاص طور پہ جو بیچاری بوڑھی خواتین، جو جنہیں ہم اولڈ ہوم بھی کہتے ہیں، جو اس میں آ جاتی ہیں خواتین بوڑھی، ان کو انہوں نے بے پناہ خدمت کی ہوئی ہے، خدمت کی ہوئی ہے، اور ساری زندگی وقف کیے رکھی ہے دونوں میاں بیوی نے۔ ساری عظیم بات ہے، دیکھو کہ اپنی ایک عورت کی خوشی میں اس کی جو شادی ہے وہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی جو شادی ہے، نکاح جو ہے وہ مسجد میں ہوا تھا، اس کے بعد رخصتی ہونی تھی ان کی گھر سے۔ تو نکاح کے فوراً بعد عیدی صاحب کو پتا چلا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بچے کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے۔ تو وہ اپنی دلہن کو لینے کی بجائے وہ اس بچے کو بچانے کے لیے چلے گئے۔ تو وہ اس بچے کو لے کے ہاسپٹل پہنچے، اور بیگم بلقیس عیدی جو ہیں یہ بھی اپنے دلہن کے لباس میں، دلہن کا لباس کون سا، کوئی بہت زرق برق ہوتا تھا، سادہ سا لباس تھا، اسی حلیے میں اسی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ کیا بات ہے جی، ساری زندگی اپنا آپ دیکھا ہی نہیں ہے، اپنی سہولتوں کے حوالے سے کوئی بات کی نہیں ہے، سوچی نہیں ہے۔ میں نے خود عیدی صاحب کو ایسے جھولی اٹھا کے تو مال روڈ پہ کھڑے مانگتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے لیے ساری زندگی بیچارے سڑکوں پہ ہی رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ اور بلقیس صاحبہ ماں جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروٹ اللہ پاک جنت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑا دل سے دعائیں نکل رہی ہیں اس وقت سے جب سے دنیا سے گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام دے جنت۔ انہوں نے منیزہ بڑی ہاشمی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے آج کی بچیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جو بات پہ اپنے حقوق کے لیے اپنی حدود سے تجاوز کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہیں۔ ان بچیوں کو بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ بچیوں اپنا گھر بچاؤ، یہ جو سختی کا وقت ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ناراضگیاں ہوتی ہیں
یہ چند دن کے بعد آپ کو بھول جاتی ہیں. اپنا گھر کسی کی باتوں میں آ کے برباد نہ کرو. بڑا پیارا لیکچر تھی ان کی آواز میں, بڑا پیارا لیکچر دیتی تھی کہ آپ خامد کی چھوٹی سی بات برداشت نہیں کرتی, اس کے بعد آپ ساری زندگی 36 اپنے خاندان کے لوگوں کی, محلے کے لوگوں کی, شریکوں کی آپ باتیں سنتے ہیں, تو آپ خامد کی سن لیں. بڑے پیارے طریقے سے بچوں کو سمجھاتی تھی, بیٹیوں کو سمجھاتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسی عظیم عورت جس نے ایک ایسے مرد کے ساتھ ساری زندگی گزارا کیا ہے کہ جو مرد گھر کا ہوا ہی نہیں, وہ گھر کا سوچا ہی نہیں, جس مرد نے خود مردوں کے کپڑے پہن کے, لاوارث لاشوں کے اترے ہوئے کپڑے پہن کے ساری زندگی گزاری ہے, جس شخص نے, اس کے ساتھ ایک خوب روح جوان عورت نے گزارا کیا ہے اور ساری زندگی اس کے سامنے سر تسلیم خم رہی ہیں, سر جھکا کے ساری زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ, بڑے پیار سے دوستوں کی طرح. میں نے ان کو اکٹھے بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہے اور گفتگو ایک دوسرے کے متعلق کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے. وہ کیا دوستانہ ماحول تھا ان کا, اور کیا درویشانہ ماحول تھا ان کا. عزیزی بھائی, بلقیس ماں جی کتنی عظیم ماں کہ جو سگی مائیں اپنے بچوں کو جھولوں میں کوڑے میں پھینک گئی ہیں, اس ماں نے وہاں سے بچے اٹھا کے اور پالے ہیں. ہاں جی, ساری زندگی انہوں نے, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 16,000 لاوارث بچوں کو ریسکیو کیا ہوا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں ایک انوکھی مثال. بالکل. بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتی لوگ بھی ایسا نہیں کر سکے جو ان دو درویشوں نے کیا ہے, میاں بیوی نے جو کیا ہے, ایسا آپ کو پوری دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا. نوٹوں والے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں خیراتیں بڑی بڑی اور بہت بہت انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, مگر یہ دو ایسے ہوئے ہیں انسان کہ جنہوں نے جوڑا ہی نہیں ہے. بانٹنا تو تب تھا نا پلے سے کہ جوڑا ہوتا, جوڑا ہی نہیں ہے. ہر چیز, اپنی تن من دھن, اپنا وقت, اپنی ساری زندگی, اپنی ہر سانس انسان کی خدمت پہ صرف کی ہے, انسانوں کی خدمت کی ہے. اور عظیم لوگ ہیں یہ, عظیم لوگ اس لیے کہ انہوں نے کبھی کسی کو گھٹیا نہیں سمجھا, انسانیت کی خدمت کی. کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچہ امیر کا ہے یا یہ غریب. انہوں نے غریب کے بچے کو, لاوارث بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہے, انسانیت کی خدمت کی, اور پیار کیا ہے, بے پناہ پیار کیا ہے. میں نے بچوں میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھا ہے عیدی صاحب, ایسے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو, میلے کچیلے اور غریب بچوں کو اس طرح بچوں کو چوم رہے ہوتے تھے, اس طرح ساتھ لگا رہے ہوتے تھے. ایسے لگتا تھا کہ ان کے ذاتی جنے ہوئے بچے, ذاتی جنے ہوئے بچے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے سانسوں کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں سارے پاکستان سے یہ درخواست کروں گا کہ ان کے لیے بے پناہ دعا کیجئے, ان کی بخشش کے لیے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملنے کے لیے بڑی دعا کیجئے. ناظرین, یہ تھا آج کا اسپیال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ آپ نے زندگی بھر ایک موم بتی سے دوسری موم بتی کو جلاتے ہوئے پہلی موم بتی بجھتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی. کبھی کسی کی مدد کرنے سے گھبرائیے نہ. ناظرین, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.